الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور ان کی مہربانی کی مختلف علامتیں اور نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اچھی گھڑیاں اور قیمتی گھڑیاں لوٹا لوٹا کر لے کر آتے ہیں. ان میں سے ایک رمضان شریف بھی ہے جو ہر سال زندگی میں ہمیں میسر ہوتا ہے. اس سال بھی اللہ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. اس پہلی رات کے سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں ایسی خوشیاں منائی جاتی ہیں جیسے ہم لوگ عید کے دن خوشی مناتے ہیں، بلکہ پورے 11 مہینے رمضان المبارک کی وجہ سے اور رمضان المبارک کے خاطر جنت کو مزین کیا جاتا ہے. روایت میں آتا ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے داروغہ اور جنت کے دربان سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور جہنم کے داروغہ اور جہنم کے دربان سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو. تو رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. کتنا مبارک مہینہ ہے. اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی نیت کرنی چاہیے. یہ ابتدا ہے، آج پہلی رات ہے، کل پہلا دن ہے. جس کی ابتدا اچھی ہوتی ہے اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بات اتنی سی ہے کہ بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ سمجھدار آدمی ہر وقت کے لیے کام اور ہر کام کے لیے وقت متعین کرتا ہے. ہر وقت کے لیے کام اور ہر کام کے لیے وقت. کوئی وقت ایسا نہ ہو جو خالی چلا جائے، اور کوئی کام ایسا نہ ہو جو وقت مقرر کر کے نہ کیا جائے. تو کام بھی پورا ہوگا اور وقت کی حفاظت بھی ہوگی. ہم صبح اپنے بستر سے اٹھنے سے لے کر رات کو اپنے بستر پر آرام کے لیے لیٹنے تک اگر ہم اپنا نظام بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام اوقات کی حفاظت ہو جائے گی. خاص طور سے رمضان المبارک کی راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں، ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں جو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں. نیکیوں کا بھاؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب سرتر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. بلکہ یوں فرمایا کہ حقیقت میں محروم اور شقی اور بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اس کی قیمتی گھڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اس لیے رمضان المبارک کا ہمیں جو ہے اس کی 2 عبادتیں بڑی خاص ہیں. ایک روزہ ہے اور ایک رات کی تراویح ہے.
تراویح کا اہتمام اللہ کا شکر ہے اپن کرتے ہیں، لیکن تراویح کا اہتمام تراویح کسی 1 دن 10 دن 5 دن مسنون نہیں ہے، بلکہ تراویح پورے 30 دن یا 29 دن یہ مسنون ہے۔ جیسے نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ 1-2 وقت کی پڑھ لو اور باقی چھوڑ دو، ایسے ہی تراویح بھی پورے مہینے کی مسنون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10-5 دن پڑھ لو اور اس کے بعد قرآن ختم ہو گیا تو تراویح بھی ختم ہو گئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا بڑے گناہ کی چیز ہے، بلکہ بڑے محرومی کی بات ہے۔ ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تراویح کے محل بنا دیتے ہیں، موتی کا محل بنا دیتے ہیں۔ یہاں دنیا میں گارے مٹی کا مکان بنانے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ موتی کا محل ایک ایک سجدے کے بدلے میں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے تراویح کو پورے مہینے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح سے متعلق ہمیں چند باتیں اپنے دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، اور جماعت سے پڑھنے کے بعد تراویح میں شروع سے امام صاحب کے ساتھ شریک ہو، بلکہ تراویح کی ہر 2 رکعت میں تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک شریک رہے۔ جیسے میں نے ابھی تراویح سے پہلے عرض کیا کہ جو لوگ بیٹھ کر بغیر نماز کے، اگر کوئی آدمی عذر والا ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، زمین پر بیٹھ کر پڑھ لو۔ کوئی آدمی اگر زمین پر نہیں بیٹھ سکتا ہے تو بھئی کرسی پر نماز پڑھ لو۔ کرسی کا درجہ تو بالکل آخر کا ہے، اور اس آدمی کے لیے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکے، ورنہ جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے، ورنہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے، اور جو آدمی زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ آدمی پھر کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو اجازت ہے اگر کوئی معذور ہے اور کوئی بیمار آدمی ہے، لیکن نماز میں تراویح میں شروع سے شریک رہنا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح تراویح سنت ہے اسی طرح تراویح کے اندر قرآن کریم کا مکمل سننا یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ نے بغیر نماز کے قرآن کریم کا جو حصہ سن لیا، 2 رکوع پڑھے جانے ہیں 1 رکعت میں، 1 رکوع آپ نے بغیر نماز کے سنا، 1 رکوع پڑھا جا چکا تھا تب جا کر آپ نماز میں شریک ہوئے، تو جو رکوع آپ کا بغیر تراویح کے گزر گیا وہ آپ کا قرآن کا ناقص رہ گیا۔ اس لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی بیٹھا رہے، باتوں میں لگا رہے، کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، موبائل پر بات کرنے لگ جائے یا اس کے میسیج پڑھنے لگ جائے کہ بھئی ابھی تو لمبی رکعت چلے گی، رکوع سے پہلے شامل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ تراویح جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی نکل جائے اور جماعت نہ مل سکے تو وہ تنہا بھی انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر نماز میں شریک نہیں ہو سکا عشاء کی، بعد میں آیا، اور جب تک اس نے عشاء کی نماز پڑھی اس وقت تک 2 رکعت 4 رکعت تراویح کی ہو گئی ہیں، تو تراویح کی جون سی بھی رکعت چل رہی ہو اس میں شامل ہو جانا چاہیے، اور وطروں کے اور تراویح کے درمیان میں اگر موقع مل جائے تو اپنی چھوٹی ہوئی تراویح کو پڑھ لے، اور اگر نہ ملے تو وطروں کو جماعت کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، اور بچی ہوئی اور چھوٹی ہوئی تراویح وطروں کے بعد پڑھ لے آدمی۔ بعض لوگ مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اگر فرض جماعت سے نہیں ملے ہیں تو وہ وطر بھی جماعت سے نہیں پڑھتے بلکہ علیحدہ پڑھتے ہیں کہ جب ہم نے فجر فرض نماز ہی جماعت سے نہیں پڑھی تو وطر جو واجب ہیں وہ جماعت سے کیسے پڑھیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بھول اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی بات ہے۔ چاہے جماعت سے فرض پڑھے ہوں یا نہیں پڑھے ہوں، جماعت سے وطر پڑھنا چاہیے اور شامل رہنا چاہیے۔ تراویح کا موقع پہلے مل جائے تو پہلے پڑھ لے چھوٹی ہوئی تراویح، اور اگر چھوٹی ہوئی تراویح پڑھنے کا موقع وطروں سے پہلے نہ ملے تو آدمی کو بعد میں پڑھ لینا چاہیے۔ وطروں کے اندر تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعا قنوت پڑھی جاتی ہے۔ دعا قنوت کا پڑھنا واجب ہے، جس طرح وطر واجب ہے اسی طرح دعا قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح نماز کی صورتیں، سورہ فاتحہ، تحیات وغیرہ سیکھتا ہے، اسی طرح اس کو دعا قنوت بھی سیکھنا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ وہ خالی خاموش کھڑا رہے یا کوئی چیز بھی پڑھ کر کام چلا لے، بلکہ دعا قنوت سیکھنا چاہیے. ہاں دعا قنوت اگر یاد نہیں ہے کسی نئے آدمی کو تو اس وقت تک ربنا آتینا یا کوئی مسنون دعا جو حدیث میں آئی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہی پڑھتا رہے، بلکہ اس کو سیکھنا چاہیے، اور جب سیکھ جائے اور یاد ہو جائے تو پھر دعا قنوت ہی پڑھنا چاہیے. تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے مسنون ہے، اسی طرح تراویح کی نماز گھر کی مستورات کے لیے بھی مسنون ہے. ایسا نہ ہو کہ مرد تو تراویح کا اہتمام کریں اور مستورات تراویح کو چھوڑ دیں، بلکہ مستورات کو تراویح کا اہتمام گھر میں رہ کر کرنا چاہیے. بعض لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کیا عورتیں بھی تراویح میں شریک ہو سکتی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن یہ وہاں ہو سکتی ہیں جہاں پر کوئی پردے سے حافظ صاحب گھر میں قرآن سنا رہے ہوں اور مرد حافظ صاحب کے پیچھے ہوں، اس کے بعد پردہ لگا ہوا ہو، اور اس کے بعد پیچھے اگر گھر کی مستورات کھڑے ہو کر حافظ صاحب کا قرآن سننا چاہیں یا تراویح کی جماعت میں شریک ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتی ہیں. اور اگر ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کسی کا تو عورتوں کو اپنے گھر میں جس طرح فرض نماز وہ بغیر جماعت کے ادا کرتی ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی بغیر جماعت کے انفرادی طور پر ان کو پوری 20 رکعت پڑھنی چاہیے. مستورات اس میں بڑی کوتاہی کرتی ہیں، یا تو پڑھتی ہی نہیں ہیں تراویح، اور وہ سوچتی ہیں کہ بھئی ہمارے لیے تو گھر کے مردوں کے لیے کھانا بنانا یا ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ کام ہی بہت ہیں، کہاں ہمیں موقع ملتا ہے، یا فرض نماز ہی پڑھ لے تو بہت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے اور پوری 20 رکعت کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسا بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لیں، بلکہ آپ ان کو ترغیب دیں، آپ ان کو فضائل سنائیں. آپ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر میں جس طرح دیگر چیزوں کی تاکید کرتے ہیں محبت اور پیار کے ساتھ، اس طرح گھر کی مستورات کو محبت کے ساتھ اور ترغیب دلا کر فضائل سنا کر آپ ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ جس طرح وہ رمضان میں فرض نماز پڑھ رہی ہیں اسی طرح وہ جو ہے وہ تراویح کا بھی اہتمام کریں. ہاں بعض مستورات ایسی ہوتی ہیں، میں نے عرض کیا، جو بیچاری معذور ہوتی ہیں، جیسے کوئی عورت ہے حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، وہ تو اپنا وزن پھر بچے کا وزن پھر بہت ساری چیزیں اس کے لیے معذوری کی ہوتی ہیں، نہ وہ بیچاری ٹھیک سے بیٹھ سکتی ہے، نہ لیٹ سکتی ہے، نہ اور کام کر سکتی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر جس طرح اشارے سے قیام میں بیٹھ کر جس طرح بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لے، اسی طرح رکوع میں ہلکا سا جھک جائے، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائے، جس طرح ایک اشارے سے معذور آدمی یا کوئی تکلیف والا آدمی نماز پڑھتا ہے اس طرح وہ نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن تراویح چھوڑنے کے لیے تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے روزہ یہ ایک بڑا حکم ہے اور اسلام کا بڑا رکن ہے. اس کا اہتمام ہم سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے. روزہ فرض ہے، فرض بغیر عذر کے، کوئی سفر کا عذر ہو یا بیماری کا عذر ہو. قرآن کریم میں اللہ نے صاف طور سے فرمایا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کوئی سفر میں ہو یا کوئی آدمی بیمار ہو تو اس آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو روزہ بالکل نہ رکھے، بلکہ یہ ہے کہ رمضان میں کسی تکلیف کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو پھر رمضان کے بعد جب بھی موقع ملے، آسانی ہو، اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اس کو ضرور کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ اس سے معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی رمضان کے اندر سفر میں جا رہا ہے تو سفر میں چونکہ وہ سہولت نہیں ہوتی جو اپنے مقام پر ہوتی ہے، اس لیے مسافر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے سفر کے اندر اگر روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر سفر ایسا ہے جو سہولت والا سفر ہے، آدمی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہے اور ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر واپس آ جاتا ہے، یا جس مقام پر جا رہا ہے وہاں سہولتیں ہیں، کوئی زیادہ مشقت نہیں ہوتی سفر میں، تو ایسے آدمی کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کو سفر میں بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. باوجود اس بات کے کہ قرآن کریم میں روزے کو چھوڑنے کی سفر میں سہولت دے دی گئی تھی، لیکن صحابہ روزے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ بدر یعنی غزوہ بدر رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے. سخت گرمی کا موسم تھا، صحابہ
پیاس کی شدت کی وجہ سے غش کھا کر اور بے ہوش ہو کر گرنے لگے، اس کے باوجود صحابہ نے روزہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رمضان المبارک کا اگر کوئی روزہ ہم نے چھوڑ دیا تو ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھ لیں تو وہ برکتیں حاصل نہیں کر سکتے جو رمضان المبارک میں روزے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا روزہ نہ چھوٹے۔ کوئی بدرجہ مجبوری کوئی بات ایسی ہو گئی ہے تو آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کا ہوتا ہے۔ اس میں کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرنے سے روکا گیا ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے روزے کے اندر رکے رہے۔ اگر کسی آدمی نے صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک سحری کری تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، یا کسی آدمی نے غروب آفتاب سے، مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے آدمی نے روزہ کھول لیا تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، اس کو روزہ رمضان کے بعد میں اپنے روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی اور روزہ رکھنا ضروری ہوگا، چاہے جان کر اس نے ایسا کیا ہو یا بھول کر ایسا کیا ہو۔ جان کر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ یہ سمجھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور اس نے یہ سوچ کر اور روزہ کھول لیا، پتہ یہ چلا کہ صاحب ابھی تو مغرب کا وقت ہی نہیں ہوا، کہیں وہ سفر میں تھا یا کہیں ایسے مقام پر تھا جہاں اس کو وقت کا پتہ نہیں چل سکا، اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو 2 منٹ پہلے روزہ کھول لیا، وقت تو ابھی ہوا نہیں تھا، یا گھڑی آگے پیچھے ہو گئی تھی، یا کہیں پر مؤذن صاحب نے غلطی سے پہلے اذان دے دی اور آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ سمجھے کہ بھئی مغرب کا وقت ہو گیا، روزہ کھول لیا آپ نے، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، غلطی سے گھڑی خراب ہونے کی وجہ سے مؤذن صاحب نے وقت سے پہلے اذان دے دی، تو جس نے ان کی اذان سن کر روزہ کھولا ہے وقت سے پہلے، ان کو اپنے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہو۔ ہاں، کسی آدمی نے روزے کے اندر بھول سے کھا پی لیا، تو اگر بھول سے کھا پی لیا ہے تو بھول سے کھا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بھول کر کھا لیا آپ نے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ 11 مہینے آپ بغیر روزے کا گزار کر آئے ہیں، لہذا پہلا روزہ تھا، پتہ نہیں چل سکا، اچانک دھیان نہیں رہا، کسی نے پانی دے دیا، آپ نے پانی پی لیا، دھیان ہی نہیں رہا، بعد میں خیال آیا اوہو روزہ تھا، پانی پی لیا۔ تو اس طرح بھول سے پانی پی لینے سے، چائے پی لینے سے کہ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے اور آدمی روزہ میں کھانا کھا لے، پانی پی لے، چائے پی لے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی اس بھول چوک کو معاف کیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ دوسرے، روزے میں چند چیزیں جائز ہیں، اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وضو میں آپ مسواک کرو، چاہے تازہ ہی مسواک کیوں نہ ہو، اور اس کی جو جل ہوتی ہے یا اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ چاہے منہ میں آ جائے، لیکن اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزے میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بغیر پیسٹ لگائے ہوئے خالی برش سے آپ اپنے دانت صاف کرنا چاہیں، روزے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ روزے میں آپ سرما لگانا چاہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سرما آپ لگا سکتے ہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا چاہیں تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزے کے اندر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ نہانا چاہیں، آپ نہا لیں، کوئی حرج والی بات نہیں، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے میں اچھی سے اچھی خوشبو آپ لگانا چاہیں، اچھی سے اچھی خوشبو آپ لگا لیں، آپ کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ روزے دار ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، اچانک آپ کو احتلام ہو گیا، آپ کو پر غسل واجب ہو گیا سوتے کے اندر، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اٹھ کر اپنا غسل کر لیجئے، آپ بالکل آپ پاک ہو جائیں گے، اور روزے میں آپ کے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا جس طرح سفر والا آدمی روزہ نہیں رکھے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بیمار آدمی روزہ نہیں رکھے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، حاملہ عورتیں تکلیف کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، دودھ پلانے والی عورتیں، ان کے گود میں بچہ ہے، ڈبل طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے، ماں کو بھی اور بچے کو بھی، لہذا اگر دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ رکھیں گی اور کمزوری آ جائے گی تو ایسے لوگوں کو جو ہے یاد رکھیے کہ ایسی مستورات کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے کتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کی دھیرے دھیرے کر کے جب بھی آسانی ہو اس وقت میں قضا کر لینی چاہیے۔ روزے معاف نہیں ہیں بلکہ
روزے جو ہے ان کو رکھنے ضروری ہیں، جو بھی روزے چھوٹ جائیں بعد کے اندر۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مستورات جو روزے دار تھیں لیکن اچانک ان کو مہینے کا خون آ گیا، حیض آ گیا، ناپاک ہو گئیں، تو ان کا روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ آ گیا تو اب کچھ کھا کر روزہ افطار کرنا ضروری ہے، ان کا روزہ تو خود افطار ہو جاتا ہے سمجھو۔ ان کو اچھی بات یہ ہے کہ وہ گھر میں روزے داروں کی طرح رہیں اور اس کے بعد میں سب کھانا کھائیں اور سب کھانا پئیں، اس وقت وہ سب کے ساتھ کھائیں پئیں۔ لیکن اگر وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ کہیں چھپ چھپا کر اپنی ضرورت پوری کر لیں، تاکہ رمضان کا احترام اور روزے کا احترام باقی رہے۔ لیکن اس مہینے کی ناپاکی کے آنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جتنے دن بھی یہ مہینے کی ناپاکی ان کو آتی رہے گی مستورات کو، ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز تو ان کی معاف ہے ایسی حالت کی، روزہ معاف نہیں ہے، لیکن روزہ وہ نہیں رکھ سکتی۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو روزہ رکھنے شروع کر دیں، اور جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ رمضان کے بعد جب بھی موقع ملے آہستہ آہستہ ایک دو روزے کر وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اسی طرح روزے کے اندر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بیماری ایسی ہو گئی روزے کے اندر اچانک جس سے انجیکشن لگوانے کی ضرورت پیش آئے، تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اس کو گلوکوز چڑھوانے کی ضرورت پیش آئے تو گلوکوز بھی چڑھوا سکتے ہیں روزے میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو روزے سے متعلق ہمیں، ہاں جان بوجھ کر کھا پی لیا، آدمی کو پتہ ہے میرا روزہ ہے اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر کھا پی لیا، روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ جان بوجھ کر آدمی دن کے اندر روزے دار ہے اور بیوی سے مل لیا، بیوی سے صحبت کر لی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو جان کر کے اپنا روزہ توڑے، کھا کر پی کر یا کسی بیوی وغیرہ سے مل کے، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں پر ایک روزہ قضا کا بھی واجب ہے اور ان پر کفارہ بھی واجب ہے۔ کفارہ بڑا سخت ہے روزے کا، 60 دن تک مسلسل روزے رکھنے ضروری ہوتے ہیں بغیر کسی ایک روزے کو چھوڑے ہوئے۔ 2 مہینے کے یعنی 60 روزے مسلسل بغیر کسی روزے کو چھوڑے ہوئے رکھنے ہوتے ہیں، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اس لیے آدمی کو جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑنا چاہیے، بہت بڑے گناہ کی چیز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ روزہ رکھنے سے تمہاری شوگر ڈاؤن ہو جائے گی، زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہے، تو روزہ نہ رکھیں۔ جب کبھی آسانی سے اللہ کوئی موقع دے شوگر کنٹرول میں ہو تو دھیرے دھیرے کر کے اپنا قضا کر لیں۔ یا کوئی ایسا معمر آدمی ہے، بہت زیادہ عمر اس کی ہو گئی ہے اور جو ہے وہ بیچارہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ جوان تو ہو نہیں سکتا، وہ اب تو بیچارہ بوڑھا ہے، اب تو قبر کی طرف ہی جا رہا ہے، تو ایسے آدمی کی کمزوری چونکہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، رمضان آ جائے تو ایسے آدمی کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن وہ آدمی چونکہ اب صحت یاب ہو ہی نہیں سکتا، امید ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو اپنے روزے کا فدیہ دے دینا چاہیے۔ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے، 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو یا اس کی قیمت جو بھی بنتی ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے اپنے ایک روزے کے بدلے کے اندر۔ باقی اس کے علاوہ پیسے دینا یا صدقہ وغیرہ دینا یہ ہر ایک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کو جب بھی موقع ملے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح بعض لوگ سانس کے مریض ہوتے ہیں، سانس کے مریضوں کو انہیلر لینا پڑتا ہے، وہ پمپ ہوتا ہے، اس میں دوا ہوتی ہے، وہ سانس الٹا لیتے ہیں، وہ دوا اندر جاتی ہے۔ یاد رکھیں روزے کے اندر اگر اس دوا کو پمپ کو لیا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی سانس کا مریض ہے اور اس کو تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے تو چاہے وہ روزہ نہ رکھے، یہ تو اجازت ہے کہ بھئی روزہ نہ رکھے کیونکہ دوا لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر درمیان میں پمپ لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے تو کوئی حرج نہیں، آدمی روزہ رکھ لے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ ہے اور روزے میں اگر پمپ لے لیا تو یاد رکھیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، ایک آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد خود بخود قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، اس کو سحری کے اندر کوئی بھاری چیز کھانے میں آ گئی جس کی وجہ سے اپنے آپ الٹی ہو گئی۔ لہذا اپنے آپ الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ آدمی جو ہے وہ پیٹ میں جانے سے کچھ روزہ ٹوٹتا ہے،
پیٹ سے نکلا ہے وہ تو جو کچھ کھایا پیا تھا، لہذا کلی وغیرہ کر لے، منہ صاف کر لے، اس سے روزے ہاں جان بوجھ کر اگر آدمی قے کرتا ہے، یاد رکھیے جان بوجھ کر قے کرتا ہے. ایک آدمی کی طبیعت بھاری ہو رہی ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں الٹی کر لوں گا تو میری طبیعت ہلکی ہو جائے گی، تو زبردستی کو انگلی ڈال کر یا کوئی زیادہ پانی پی کر آدمی زبردستی قے کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ قے کرنے سے ٹوٹ جائے گا، زبردستی کرنے سے. اس کو ذرا دھیان رکھنا چاہیے. دانت مانجنے کے اندر اس کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے عرض کیا مسواک کرو، خالی برش کرو، پیسٹ لگا کر اگر آپ نے کر لیا اور اگر اس کے کوئی ذرات یا اثرات آپ کے پیٹ میں چلے گئے تو یاد رکھو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کے اندر پیسٹ وغیرہ لگا کر یعنی اس کا احتیاط رکھنا چاہیے، اور روزے کے اندر جو ہے خالی برش تو کریں، ویسے نہ کریں. یہ موٹی موٹی باتیں بھی ذہن میں آئیں، میں نے آپ سے عرض کر دی، باقی موقع پر پوچھنے سے انشاءاللہ بتا دیں گے. بس میری درخواست تو اتنی ہے کہ روزے کا اہتمام خود بھی کریں، گھر والوں سے بھی کرائیں، تراویح کا اہتمام خود بھی کریں، گھر والوں سے بھی کرائیں. اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.